السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور موضوع ہے والدین کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنا۔ اللہ عز و جل نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہوا ہے، بشرطے یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو۔ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، خواہ وہ دونوں مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 میں فرمایا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کا کہا مت مان، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے زیادہ جو تاکیدی حکم دیا ہوا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، شفقت کا رویہ اختیار کرو۔ اور ہم آج کل کی جنریشن سب سے زیادہ فار گرانٹیڈ ہمارا رشتہ ہمارے والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ صرف پیرنٹس کے جو ہیں یہ ان کے رائٹس کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں جی پیرنٹس کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ کریں، انہوں نے ہمیں اچھی زندگی دی، اچھا کھانا دیا، سب ہونا چاہیے۔ لیکن پیرنٹس کے کیا رائٹ ہیں؟ آج تک ہم نے اسکول کالجز میں یہ پڑھا کہ پیرنٹس کے جو ہیں رائٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف پڑھا، اس کو ہم اپنے عمل میں نہیں لا سکے۔ کیوں نہیں لا سکے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور جو ہیں سلف صالحین نے اس کے بارے میں کیا تاکید کی ہے، کیا بات کی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ سلف صالحین اور صالحین میں سے جو ہے ان لوگوں نے اس چیز کی کس طرح سے تشریح کی ہے کہ والدین کے ساتھ شفقت، مہربانی اور رحمت کا رویہ کس طرح سے اختیار کیا جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، والدین کے سابقہ احسان کے مقابلے میں ان کے ساتھ شفقت، رحمت اور احسان کی وصیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کی ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 کہ اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کا کہنا مت ماننا۔ یعنی جب والدین مشرک ہوں اور ان دونوں کی خواہش ہو کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، صرف آپ نے اس صورت میں ان کی بات نہیں ماننی۔ اس لیے کیوں نہیں ماننی کہ قیامت کے دن ہمیں لوٹ کے اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے، اور دین پر قائم رہنے پہ ہی ہمیں جزا انشاءاللہ ملے گی۔ تو جب جو نیک لوگوں کی جماعت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے، بے شک انسان سب سے زیادہ اپنے والدین کے قریب ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن انسان کو اس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کی دینی محبت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ کہہ دیا۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے والدین کی نافرمانی ہے۔ سیدنا ابو بکرہ صقفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ 3 بار یہ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اس بات کو مسلسل دہراتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے دل میں کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ مطلب اس حد تک اس کی جو ہے وعید ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو اس کی شدت اتنی تھی کہ وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور صحابہ جو تھے وہ ڈرنے لگ گئے کہ اب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے سے چپ ہو جائیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حکم پر تمام علماء کا اجماع ہے، اور یہ کہ ان دونوں کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے حرام کام ہے، خواہ یہ چھوٹی سی بات کے ساتھ عذاب پہنچانا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،
فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تم ان دونوں کو اف مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان دونوں سے بہت عزت والی بات کرو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اف کہنا تکلیف پہنچانے کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے، جس کے ذریعے اللہ نے اس کے علاوہ تکلیف کے متعلق تنبیہ کی ہے۔ مراد کیا ہے کہ ان دونوں کو چھوٹی سے بھی چھوٹی تکلیف نہ دو۔ ولا تنہرہما یعنی ان دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، ان سے سختی سے بات نہ کرو۔ تو کس طرح سے بات کرو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسے لفظ کے ساتھ جسے وہ دونوں پسند کرتے ہوں۔ ادب، شفقت، اچھائی، نرم کلام کے ذریعے بات کرو جو ان کے دلوں کو خوشی دے، جس سے ان کے نفس مطمئن ہو جائے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا، ہم ساری زندگی سب لوگوں کے رویوں کو سمجھتے ہیں۔ اچھا اس سے ایسے بات کریں گے تو یہ خوش ہو جائے گا، اس سے ایسے آج ایسی بات کی نا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ ساری زندگی اگر ہم کسی کو نہیں سمجھ پاتے نا تو وہ ہم اپنے والدین کو نہیں سمجھ پاتے، ہم ان کی سوچ کو، ان کی سائیکی کو نہیں سمجھتے کہ آج اگر ہم نے اس طرح سے اپنے والد صاحب سے بات کی، اپنی والدہ سے بات کی تو وہ خوش ہوں گے، اس طرح سے بات کی تو وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہی بات ہے، سب سے فار گرانٹیڈ رشتہ والدین کا ہم نے لیا ہوا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، ہم پر لازم ہے کہ حسن سلوک سے، بھلائی سے پیش آئیں، ان ہستیوں سے نرمی سے پیش آئیں جنہوں نے ہماری تربیت میں تمام خرچ کر ڈالے، صحبتیں، مشقتیں برداشت کیں، راتوں کو جاگے اور تمام لازمی ضروریات اور چیزوں کو مہیا کرنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیا۔ والدین جو چیز کہتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہمیشہ درست ہوتا ہے، وہ مان لینا چاہیے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک ان دونوں کی اطاعت کے ذریعے ہوگا، یعنی جس کا وہ دونوں حکم دے جب تک وہ چیز ممنوع نہ ہو، نفلی کام پر ان دونوں کے حکم کو مقدم رکھنا ہے، اس چیز سے بچنا ہے جس سے وہ دونوں روک دیں، ان دونوں پہ خرچ کرنا اور ان دونوں کی خواہشات کا خیال رکھنا، ان دونوں کی بہت زیادہ خدمت کرنا اور ان دونوں کے ادب اور احترام کا لحاظ رکھنا۔ پس بیٹا اپنی آواز کو اونچا نہ کرے، ان کو گھور کر نہ دیکھے، انہیں ان کے نام سے نہ بلائے، ان دونوں کے پیچھے چلے اور ان ناپسندیدہ کاموں پر صبر کر لے جو ان دونوں سے سرزد ہوئے ہیں۔ اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک میں جتنا بھی مبالغہ کرے وہ ان دونوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کرنا ہے کہ اپنے والدین کو فائدہ پہنچانے پہ حریص ہونا چاہیے، جب تک وہ زندہ ہے، خاص طور پہ ان کے دینی کاموں میں ان کا مددگار بننا چاہیے، شفقت اور نرمی کے ساتھ ان کی خیر خواہی کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کے لیے بہت زیادہ دعا کریں، حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد بھی، اور وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے ان دونوں نے چھوٹے ہونے کی حالت میں مجھے پالا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان دونوں کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو، خواہ وہ دونوں زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، یہ ان کی اس تربیت کا بدلہ ہے جو انہوں نے تمہاری بچپن میں کر دی ہے۔